علیکم، گڈ مارننگ. سوری جی، لائیو مجھے بند کرنی پڑی. ایک بہت ضروری کال تھی اور وہ اٹینڈ کرنا بھی میرے لیے ضروری تھا، تو میں نے کہا چلے میں واپس جا کے دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں. تو اپنی لائیو کا آغاز ہی بہت سی خوبصورت لائن کے ساتھ میں کروں گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا جنہوں نے یہ لائن سنی ہوں گی کہ یہ پہلے کس نے بولی ہیں یا کس نے پڑھی ہیں اور میں کیا بات کرنے والی ہوں. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو یہ جی لائن مولانا طارق جمیل کی پڑھی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ آپ سب نے نیوز میں کل دیکھا ہوگا اور آپ سب کو سوشل میڈیا سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی سب سے پہلے تو ان کو صبر عطا کرے، ان کو حوصلہ عطا کرے، ان کو ہمت اللہ تعالیٰ دے، اور ان کے بیٹے کی جی درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اونچا مقام ان کو عطا کرے. جو اولاد کا دکھ ہے اور جو خوبصورت رشتوں کا دکھ ہے، میں کہتی ہوں جو اولاد کی آزمائش ہے نا وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور سب سے بڑی آزمائش ہی اولاد کی ہے. اور یہ تو جی جوان موت تھی، اور لوگ ہیں مختلف باتیں کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. تو باقی میں کہتی ہوں خدا کے جو ہے نا خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے، خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جب آپ کو حقیقت کا نہیں پتہ تو بلا وجہ کی باتیں، افواہیں مت پھیلائیں. وہ اس ٹائم جو ان کی فیملی ہے بہت دکھ میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، اور ان کے جو بڑے بیٹے ہیں یوسف، انہوں نے آ کے یہاں پہ کلیئر بھی کیا ہے کہ وہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو میں کہتی ہوں کہ انسان سم ٹائم اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ جاتا ہے، یا اس کا جو اس کی مینٹلی ہیلتھ ہے وہ اپنا آپ بھی قبول نہیں کر رہی ہوتی، تو میرے خیال میں اس کو جو راہ فرار کا ایک زندگی سے رستہ ہے وہ یہی ملتا ہے جو انہوں نے چنا. تو اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے تو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ کبھی کسی کے حادثے میں موت ہو جائے گی، کبھی کوئی بیماری میں ہو جائے گی، کبھی کسی کے ہاتھوں سے ہو جائے گی، اور کبھی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. تو یہ سارا اللہ نے اسی طرح ہی لکھا ہوتا ہے کہ کس انسان نے کس طرح اس دنیا سے جانا ہے. تو میں نے جو سب سے پہلے سننا شروع کیا تھا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کیا تھا. ہر کسی کی اپنی پسند چوائس ہوتی ہے. اسلام پہ بولنے والے کو، اسلام کی باتیں بتانے والے کو، وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں، اتنا نالج ہمارے پاس ہے ہی نہیں جتنا ان کے پاس ہے. تو ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو سنتا ہے. تو مولانا طارق جمیل کے ساتھ ساتھ جی بہت سے اور جو ان کے لائن کے لوگ ہیں ان کو میں سنتی ہوں جب موقع ملتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے. تو بات یہی کرنی تھی کہ پلیز ایسے وہ دکھ میں ہیں تو فضول باتیں آپ لوگ مت اڑائیں. ان کے دکھ میں شریک ہوں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بیٹے کے لیے پڑھیں اور دعا کریں. اور اس کے بعد جو فلسطین میں ہے، اور میں کہہ رہی ہوں وہاں تو ایسے ہے جیسے گاجر مولی کو کاٹا جا رہا ہے. مطلب ایک بم یا میزائل آپ کہیں پھینک رہے ہیں تو وہاں پہ کتنے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، کتنے جو چھوٹے بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، وہ دنیا دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے ان کے جنازے اٹھ گئے ہیں. تو وہ جو دکھ ہے وہ سب سے بڑا دکھ ہے انسانیت کا. اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ہم کیا مسلمان ہیں، ہم یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کئی لوگ آ کے بات بھی نہیں کر رہے، اور بات کرنے سے بھی لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ہمارے جو چینل ہیں وہ کہیں بند نہ کر دیے جائیں. تو یہ تو عارضی چیزیں ہیں. یوٹیوب تو ایک عارضی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. یوٹیوب نے آپ کو کوئی جنت نہیں دے دینی، کوئی آپ کو کسی نوافل کا ثواب نہیں آپ کو دے دینا کہ آپ ڈر کے ان کے بارے میں بات نہ کریں. جتنی کر سکتے ہیں مذمت ضرور کریں، دعا کر سکتے ہیں دعا کریں ان کے لیے، جو پڑھائی کروا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو سخت وقت ہے وہ ٹل جائے. دشمنوں کو پہ تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا قہر ٹوٹے، ہاتھ بند جائیں، ہاتھ ٹوٹ جائیں ان کے، اور ان کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ وہاں کے مقدس جو جگہ ہیں ان کو وہ نقصان پہنچائیں. تو بات میں جی صرف کرنے آئی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو ہمت دے، ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. جوان موت کا دکھ شاید ایک ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں. تو
آپ لوگ بھی جی ان کے حق میں دعا کریں، ادھر ادھر کی باتوں پہ کان مت دھریں. لوگوں کو میں کہتی ہوں کوئی ایسی چیز مل جائے صحیح، ایسی سرچے ماریں گے اور ایسے وہ باتیں پھیلائیں گے کہ شاید ہمیں ویوز مل جائیں یا ہماری ویڈیوز اوپر چلی جائے. تو اس طرح جو انسان دنیا پہ ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنے آپ کو خود ہی ایک پردے میں کر لیا. تو پلیز اگر آپ دعا نہیں ان کے لیے کر سکتے، کچھ اچھا نہیں شیئر کر سکتے، تو ایسی باتیں بھی مت پھیلائیں کہ ان کے گھر والوں کو مزید تکلیف نہ دیں. یہ ان کے گھر والوں کے لیے مزید تکلیف ہے کہ ان کے جو بڑے بیٹے یوسف ہیں وہ آ کے یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، اصل بات یہ ہے. انہوں نے اصل بات بھی بتائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا، اس طرح کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا. تو اللہ جانے اور وہ جو انسان ہے جی وہ جانے. ہم اس میں آ کے یہ نہیں کوئی کہہ سکتے کہ کسی نے کیا کیا یا کسی نے کیا ہوا. اس چیز میں مت پڑیں، صرف دعا ان کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو، مطلب بڑھاپا ہی ہے ان پہ، بڑھاپے پہ جوان اولاد چلی جائے تو ماں باپ کی کمر کیا ٹوٹ جاتی ہے، پورا جسم ہی ان کا ایک دم سے گر جاتا ہے. تو جو مولانا صاحب کے لیے چاہنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کی باتوں کو پسند کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تو پلیز ان کے حق میں دعا کریں کیونکہ ہم نے مولانا صاحب سے جی بڑا کچھ سیکھا ہے. تو اب یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو پلیز آپ لوگ بھی آ کے تو ان کے لیے دعا کریں. مزید جو نیگیٹو باتیں ہیں ان سے گریز کریں، اور فلسطین کے لوگوں کے لیے مطلب ان چیزوں میں آپ جائیں کہ جی کیا ہوا، کیسے ہوا. ایک انسان دنیا سے چلا گیا تو وہ اتنا سوشل میڈیا پہ بھی نہیں تھے، اتنا وہ بھی نہیں تھے، مطلب وہ تھوڑا انزائٹی یا ڈپریشن کے پیشنٹ تھے بچپن سے ہی. تو ایک بندہ انسان اپنے آپ کو سائڈ پہ ہی انہوں نے رکھا، اور مولانا صاحب بھی ان کو نہیں لے کے، ان کے جو بڑے بیٹے ہیں یوسف، وہ ماشاءاللہ شانہ بشانہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کو نظر بھی آتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں، بڑی اچھی باتیں ان کی بھی ہیں. تو بس مجھے اتنا سا ہی پیغام دینا تھا اور اتنی سی بات کرنی تھی. تو اینڈ پہ جو میں نے شروع کی، جو میں نے آ کے لائنز پڑھی ہیں، اس کی اینڈ کی جو 2 لائنیں ہیں وہ میں اینڈ پہ ضرور پڑھوں گی. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو میرے خیال میں یہ مولانا صاحب کی کہی ہوئی لائنیں بڑی گہری ہیں. ان کو سوچا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے تو شاید آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے کہ زندگی انسان کی کیا ہے. اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے جی. یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. اگر ہم کہیں جی مولانا صاحب بڑے مذہبی تھے، بڑے وہ دانشور ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا. تو آپ خود سوچیں. تو یہی چیز فلسطین میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے کیسے ہو رہا ہے ظلم. وہ تو اتنے پکے سچے مسلمان ہیں. تو یہ جو سب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اللہ نے انسان یا انسانوں کے ساتھ برا کیا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں جو ہیں ان سے آپ ایگری کریں گے کہ ایسی ویڈیوز کو بھی کہیں شیئر نہ کریں کہ جس پہ کوئی نئی نئی کہانی ہو کہ شیئر ہو رہی ہے جی ایسے ہوا تو ویسے ہوا. تو پلیز فلسطین کے لیے دعا کریں. یہ جو چیز تھی ان کے لیے آپ یہی دعا ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی صبر دے ان کی فیملی کو. نیک انسانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جن کو، ہم تو بہت گناہ گار ہیں جی. میں نے وہی کہنا کہ ہمیں تو علم بھی اتنا نہیں ہے، تو اس لیے ڈرنا چاہیے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اوکے اینڈ اللہ حافظ.